بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خامند کا یہ حق، خامند کا یہ حق، اور خامند مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ۔ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو۔ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے نا، جب کہ جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں۔ پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا ابھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سر انہوں نے پرفارم کیا۔ اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا۔ پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے، ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا۔ پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا۔ ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں، اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، یہ نظام چل نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے۔ سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عورتیں بھی تو ہوں گی۔ یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے، عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں، اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں۔ اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا۔ اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہوں؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بہن نے معاف کر دیا ہے، نہ بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں۔ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا۔ تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے،
پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں, اگر میں نے جداد لی اپنا حق, تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا, تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا, میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں, ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں, پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتا. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے حق کہہ رکھو, تسی نہیں رکھنا سانو دیو, بھرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں. عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں, اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے, جان ہی چھڑا لو. اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے, قرآن میں ہے. سورہ نساء کا دوسرا, سورہ نساء بھی پڑھ لو سر. اے مردوں میں ریکویسٹ کروں گا, عورتوں کے لیے بھی ہے, مرد بھی پڑھیں. شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں, عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں, آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے, لیکن نہیں دیتے, کوئی حصہ نہیں ملتا. اور بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا نا تو وہ وراثت ہوگی. وہ وراثت نہیں ہے, وہ ہبہ ہے. وراثت تو الگ چیز ہے, وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا, ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے, ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, طلاق کے, نکاح کے مسائل. کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی ہے, ماں باپ نہیں ہے, بہن بھائی نہیں ہے, کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا, فلاں سے فلاں, فلاں سے فلاں. ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا, ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی, اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کی. ہاں شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی. یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا, اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے, تیرا بھی کچھ نہیں پلے رہنا. اگلے رشتے کے لیے جو آئیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سیا. یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا, وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. ذلیل وہ خود بھی ہوتا ہے, اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے, ان کی جناب وہ کہتے ہیں کبے لت پہ ہوتا کب بھی نکل گیا, ان کے ساتھ تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہوا پانیوں کے اوپر, اور وہاں یہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے, جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا ہوا ہو شیطان کا, عین ممکن ہے. تو نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت اسٹرکٹلی, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع اٹھاؤ, کمپرومائز کرو. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے, کہیں توڑنا بیٹھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اللہ سے ڈرو, یہاں بغض رکھ لیتے ہیں نا, اگر تم اس میں الفاظ ہیں, اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی, ان کو یاد کر لو. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے. کتنی ٹیکنیکل بات کی. تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا, تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں نا, ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیا کریں پٹائی, لیکن چہرے پہ نہ مارا کریں. یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا. بہرحال سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے, جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا, تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے, ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکشن کرو, کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں گے. اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا, جس نے دنیا دیکھی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا, اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے, لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہ کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے. خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائیڈ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے, طلاق کریں. یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں نے 30 سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. نئی بری ہوتی ہے, وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں, انہیں جی نبھاؤ, بھابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤ, کرتے کرتے الٹیمیٹلی. تو یہ طلاق ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں, کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن ہے حلال ہے, ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو. حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینوئن ضرورت پڑتی ہے. کسی شخص کے سینے پہ آپ گرائنڈر چلا سکتے ہیں, لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پھر گرائنڈر تو چلانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں. تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ زبردستی گھسیٹ کے رشتے نہیں نبھانے چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے
جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے۔ صرف یہ وعید ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اس حدیث کی بنیاد آپ روک نہیں سکتے اسے، وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ رہے ہو اور وجہ ہو، یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا۔ تو جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے نا، اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں، یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے، خلا ہی لے لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافعی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر 3 طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی۔ تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں، اگر دینی ہے تو ایک دیں، ایک کے بعد 3 مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتے۔ ضروری ہے کون ہی ہے زنانی 3 دے کے پھر بعد میں حلالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں، حلالے کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت، تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی۔ یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نیک، شریف، پردہ دار۔ تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو۔ تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی، اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں۔ کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، دو ایسی پیڑیاں آتا ہوتی ہیں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں۔ بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے، یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند، تو خاوند ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا، نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین، پریکٹس کر رہے تھے وہ، تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے، یعنی شوق کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس، تو آپ علیہ السلام ہٹے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے اما عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی، دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے۔ پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ، اب نبی علیہ السلام نے کہا، تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی، یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام جب امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج، جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا سر، کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا، اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیاں سن، اسی تے اپنے خامدان نو جناب ہلن نہیں دیتا کدے، تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کٹ دینے نا، ہلن جو نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا، ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا۔ سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا، کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو۔ جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خامد بھی بگڑ جاتے ہیں، بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے۔ عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے، اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے، تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے، اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ، اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے۔ وہ واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ، ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں۔ پھر امہات نے کہا نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں، ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں۔ تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے
تو اس میں غصہ کھانے کی، طلاق دینے کی، ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے: اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے. آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ آ ہی جائیں گی. تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا، اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی. یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ نہیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں، اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بلی. اور اگر بھیک بک دونوں کو غصہ آئے گا تو پھر معاملے بگڑیں گے. اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے کہ میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں، عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں، اور مردوں نے بڑی پرانی باتیں یاد رکھی. آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. پورا دن ان کا کام ہوتا ہے، پھر بچوں کو دیکھنا، اور پھر خاوند صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے، بچوں کے کپڑے استری کر دیتا ہے، اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ نیچے لگ جائے گا. تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے. تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورآل اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں. حقیقت بات ہے. اوورآل آپ دیکھیں کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے، کسی عورت نے خاوند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں، وہ آئے دن کبھی کسی خاوند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے؟ یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں نا. کبھی کسی خاوند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے، عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا. زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے سٹل. لیکن میں ایک کریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو، کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگوں کی نسبت، ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو، بہتر ہے. کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے، اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے. کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے. اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بی بچوں کے لیے بہتر ہو. باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے. اگر آپ کے بی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھر میں انٹر ہو تو سانپ سونگ جائے ان کو، تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں، عورت مضبوط ہو جائے گی اور خاوند جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا. روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے. فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر. روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں. میں نے تو اللہ کے فضل سے جس حد تک کوشش کرتا ہوں، کوئی نقصان ہوتا ہے میرے بچے فوراً مجھے، جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے نقصانات چھپایا کرتے تھے، ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں، وہ بابا وہ گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، خود بتا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے مارنا کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا ڈانٹنا ہے اور اس کے بعد آندہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آنا. ہمارے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی، یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے. گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے نا، بچہ ہوتا ہے 8-10 سال کا بچہ تھا، اس نے نا اس کے اوپر ایک چابی پھیر دی یوں کر کے نا، تو وہ اس پہ نشان لگ گیا. تو چابی نے کیا نشان لگایا؟ وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے، کیا ہوگا؟ گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے، ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کو اتنا غصہ آیا کہ ابھی تو لا کے رکھی ہے میں نے، اس نے غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا تو وہ بچہ شولڈر کے بال گرا، جا کے سیڑھی پہ اس کا شولڈر لگا، اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا، اس میں پیپ پڑ گئی، الٹیمیٹلی اس کا بازو یہاں سے کٹ گیا. تو چٹ لے اپنی گڈی نو، پوری زندگی بیک ہے. تو 1,00,000 گڈیاں دے کے بھی وہ بازو نہیں دوبارہ لے کے آ سکتا. اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر سکتا ہے. تو وہ بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ جائے گی، میرا بازو کون دے گا مجھے؟ سر اچھا یہ 80-20 ایک رول بھی ہے، آپ کو پتا ہے گوروں نے بنایا کہ 80% مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں. شریعت کی طرف سے صرف 20 آتی ہیں، اللہ کی طرف سے 20 آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بندہ دفتر میں لیٹ ہوا ہے، اب لیٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے، ٹھوک دیتا ہے راستے میں کسی کو، بندہ مر جاتا ہے. تو پھر وہ کہے گا یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا، خیر تھا بندہ نہ میرے سے مرتا، میں تو پوری زندگی تاریخیں بھگتوں گا. لاکھوں روپے دے کے جان چھوڑتی ہے کورٹ سے. تو وہ مصیبت تو 20% بھی نہیں تھی، 80% نے خود کما لی. جس طرح اس بندے نے بھی، وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے نے 2,000-3,000 لے لینا تھا، یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کا بھی نہیں لگ سکتا، تو بازو ہی کٹ گئی. تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی
اس طرح کا مسئلہ آئے، میں اپنی زندگی میں فوراً یاد کرتا ہوں، کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے نا، اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اس کے بعد جو مس ہینڈلنگ ہونی ہے نا وہ 80% ہونی ہے، اور آپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا، پہلے کی تو ریمیڈی ہو ہی جانی تھی، اب میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ افراتفری مچا دیتے ہیں لوگ، وہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے آپ کو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوں گی کہ اچھا یہ ہو گیا، اس کا اب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تسلی سے بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا یار اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا، اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ واویلا ڈال دیتے ہیں، جو مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، وہ پھر ایک مصیبتوں کی ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریورس نہیں ہوتی۔ میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں، اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو، آدم کے بچے بنو، آدمیت لے کے آؤ، اپنے انسانیت لے کر آؤ، بیویوں کی عزت کرو۔ اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو، جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ تر کو بہتر ملی۔ یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے، میں نے دیکھا عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں۔ عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا، وہ بیچاری شادی کے بعد خاوند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی 2-4 کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، یہ کروڑوں میں سے 2-3 ہیں، یہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے، لیکن مردوں میں اکثریت ہے جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے، اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ کہا یا رسول، تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ نیکی کا۔ ٹھیک ہو گیا؟